موجودہ دور میں والدین کو اپنی پیرنٹنگ سکل یا بچوں کی تربیت کا طریقہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے بزنس کو اگر موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا نہ جائے تو بزنس کمپیٹیٹیو نہیں رہتا، آپ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح والدین اگر پرانے طریقوں سے بچوں کی تربیت کریں گے تو بچوں اور ان کے درمیان فاصلہ یا گیپ آ جائے گا اور بچوں کی شخصیت خراب ہو سکتی ہے۔ پرانے دور میں بچوں کی تربیت کے لیے خوف کا استعمال کیا جاتا تھا، سارا زور ان کو کنٹرول کرنے میں لگتا تھا۔ والدین کی خواہش صرف یہ ہوتی تھی کہ بچے صرف ان کا حکم مانیں، سوال نہ پوچھیں، بس خاموشی سے سر جھکا کے ہر بات ان کی مانتے رہیں۔ موجودہ دور میں تربیت یا پیرنٹنگ ایسے نہیں کی جا سکتی۔ اب بچوں سے بات کرنا ضروری ہے، سوالات کے جواب دینا ضروری ہے تاکہ بچے زیادہ کانفیڈنٹ بن سکیں، خود اعتمادی آ سکے، اپنی سوچ بھی بنا سکیں اور زندگی میں اپنا راستہ بھی متعین کر سکیں۔ یہی باتیں بتاتی ہے ہمیں یہ کتاب چلڈرن آر فرام ہیون۔ اس کے رائٹر ہیں جان گرے، جو اپنی کتاب میں پازیٹیو پیرنٹنگ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم موجودہ دور میں بچوں کی تربیت پازیٹیو پیرنٹنگ کے اصولوں پر کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں 5 اصول بتائے گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ 5 اصول پازیٹیو پیرنٹنگ کے کون کون سے ہیں۔ تمام بچے منفرد ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بالکل مختلف، سب کی یونیک پرسنالٹی ہوتی ہے، اپنا اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ پازیٹیو پیرنٹنگ کا پہلا اصول یہ ہے کہ والدین کو یہ سمجھنا ہے کہ ان کے بچے کی خاص پرسنالٹی ہے، اس کو سمجھیں۔ والدین بچے کو سمجھنے کی بجائے اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ بننا ہے، تم یہ ہو یا تم وہ ہو۔ اسی طرح جینڈر کے فرق کو بھی سمجھنا چاہیے، یعنی ایک لڑکا ایک لڑکی سے مختلف ہو سکتا ہے، دونوں کی پرسنالٹی میں فرق ہوتا ہے، مزاج میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بچوں میں خاص فرق ان کی لرننگ سکل کا ہوتا ہے، کچھ بہت تیزی سے کسی بھی چیز کو سیکھ لیتے ہیں، کچھ تھوڑا سلو ہوتے ہیں۔ والدین سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس، ذہانت صرف پڑھائی سے ہی متعلق ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ذہانت کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں، صرف ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی خاص ذہانت کو تلاش کریں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، بچے بھی غلطیاں کرتے ہیں، یہ بہت نارمل ہے، نیچرل ہے۔ بچے غلطیاں کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہے یا ان کے ساتھ مسئلہ ہے یا وہ یہ جان بوجھ کے غلطیاں کر رہے ہیں۔ غلطیاں کرنا ضروری ہے سیکھنے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے، لہٰذا بچوں کی غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں، مان لیں۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی غلطیاں بچوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی غلطیاں مانیں اور سوری بھی کریں۔ اگر آپ یوں کریں گے تو اپنی مثال سے اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے تو چھپانا نہیں ہے، غلطی کو نہ ماننے کی ضد نہیں کرنی، بلکہ غلطی ماننا بہت بڑا کام ہے۔ بچے اسی طرح سے سیکھتے ہیں، نہ کہ ان کو سزا دی جائے یا بار بار ڈانٹا جائے۔ جیسے بڑوں کو غصہ آتا ہے، اداسی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے، پریشانی اور فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، تو اسی طرح بچوں کو بھی یہ سب کچھ فیل ہوتا ہے، ان کے نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں۔ والدین بچوں کو کنٹرول ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ بچے اپنے تمام نیگیٹو ایموشن کا اظہار کر ہی نہیں سکتے۔ بچوں کی ایموشنل گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ نیگیٹو ایموشنز کو سیکھیں کہ ان کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے، ان کا اظہار کیسے کرنا ہے، کب کنٹرول کرنا ہے، کہاں کنٹرول کرنا ہے اور کہاں پہ ایکسپریس کرنا ہے۔ اگر بچوں کے ایموشنز کو والدین کنٹرول کریں گے تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، اور یا پھر والدین کی اتھارٹی کو نہیں مانیں گے، باغی ہو جائیں گے۔ ان ایموشنز کو ڈیل کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو ان ایموشنز کے بارے میں بتایا جائے، ایجوکیٹ کیا جائے اور پھر ان کی فیلنگز کے بارے میں ڈسکس کیا جائے۔ والدین اپنا تجربہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے اس صورتحال سے مقابلہ کرتے تھے جب وہ بچے تھے۔ جب بچے کوئی چیز مانگتے ہیں اور بار بار مانگتے ہیں تو انہیں والدین یہ کہہ کے چپ کروا دیتے ہیں کہ یہ بہت بری بات ہے۔ بچوں کو سیلفش یا لالچی ہونے کا طعنہ بھی سنا دیا جاتا ہے۔ بچوں کو چھوٹی عمر میں شکر کرنا یا گریٹیٹیوڈ کا مطلب سمجھ نہیں آتا۔ صبر کرنا، شکر کرنا ایسی باتیں ہیں جن کا سمجھنا اور ان پہ عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ان الفاظ کا مطلب تو شاید والدین کو بھی آتا ہوگا، لیکن اکثر کو اس پہ عمل کرنا نہیں آتا۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو چیزیں مانگنے سے روکے نہیں، صرف یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ چیزیں مانگنے کے کچھ اصول ہوں گے اور ان کے تحت ہی چیزیں ملیں گی۔ والدین کو نیگوشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ کب بچوں کی بات ماننی ہے اور کب نہیں۔ جیسے پہلے بتایا ہے کہ ماضی میں والدین کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے بچے ان کے آگے بس بولے نہیں، سر نیچے رکھ کے ہر بات مانتے رہیں۔ رائٹر ایسے رویے کو، بیہیویئر کو غلط مانتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ اوور اوبیڈینس بچے کا اعتماد ختم کر دیتی ہے، اس کی سوچ ختم کر دیتی ہے اور اس سے والدین کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بھی نہیں بنتا۔ بچوں کو نو کہنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر سکیں، اپنی سوچ بنا سکیں، اپنی شخصیت کو بھی پہچان سکیں۔ لیکن رائٹر یہ بھی کہتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ ایک بیلنس بھی رکھیں، بچوں کو آزادی دیں، بچوں کو اختلاف کرنے کی بھی اجازت دیں، لیکن ایک اچھے باس کی طرح اپنی اتھارٹی بھی قائم رکھیں۔
اپنا کنٹرول اتنا ختم نہ کریں کہ بالکل بچے سپوائل ہو جائیں، خراب ہو جائیں. بہتر تو یہ ہے کہ بچوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ اپنی مرضی یا خواہش یا پوائنٹ آف ویو کا اظہار بھی کریں، لیکن اس کو تھوڑا والدین کی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کریں. اگر ایسا کوآپریشن بچوں اور والدین کے درمیان پیدا ہو جائے تو یہ ایک آئیڈیل بہترین ریلیشن شپ ہوگا. تو یہ ہیں وہ 5 اصول جن پر یہ کتاب چلڈرن آر فرام دا ہیونز بات کرتی ہے، اور پازیٹیو پیرنٹنگ کے یہی 5 کور میسیجز ہیں.